اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے، رمضان میں دے دی نا، زکات بھی پوری دے دی، بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں، پورے ہو گئے بھائی اب اگلے سال آنا۔ وہ اللہ کے بندو، جو رب تمہیں روز دے رہا ہے، عطائیں دیے جا رہا ہے، اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو، ایسا نہ کرو۔ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو، روک روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے۔ ہاں ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا۔ مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں ہی لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے، تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں، آنے دو جتنا آ رہا ہے۔ ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے، ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں۔ جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو۔ میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک روک کر خرچ نہ کرو، روک روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے۔ ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو، گن گن کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر نہ دے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے۔ اور بچا بچا کر نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا بچا کر رکھنے لگے۔ ادھر سے رک گیا نا، عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے؟ آپ دیکھیں، اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں، جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے، کھانا کھلانے والے، آپ کو جو لوگ ملیں گے نا، آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں، بلاؤں سے بچ رہے ہیں، آفتوں سے بچ رہے ہیں، رزق میں اضافہ، بری موت سے بچاؤ، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے، دنیا میں مال میں اضافہ، یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی۔ اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں، حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں، اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں، ہے نا، بینک میں رکھواتے ہیں، ادھر سے بڑھ جاتے ہیں، جہاں جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے، فقط حلال روزی عطا فرمائے۔ مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا، میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے، ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے، جیسے تم جانور کو پالتے ہو، چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا۔ فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا، بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے۔ عجیب عجیب پلاننگ ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا؟